سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کو ہم کس طرح اصلاح کریں کہ وہ نیکی کی طرف لگ جائے، گناہوں سے بچے اور دل مسلسل ہمارا نیکی کی طرف رہے، اس طرح کا سوال۔ مدنی قافلے کے مسلسل مسافر بنتے رہیں گے نا، انشاءاللہ مسلسل دل جو ہے نا نیکیوں میں لگتا رہے گا اور اس کے لیے مطالعہ احیاء العلوم وغیرہ کا مطالعہ کریں، منہاج العابدین پڑھیں، تو اس میں باطنی امراض کے لیے مطلب دل کے جو امراض ہوتے ہیں اس کی بھی نشاندہی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ کہ جو اس کا علاج ہوتا رہے گا یوں دل بھی لگتا رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی عبد الغفور اٹاری، گلستان مصطفیٰ مدینہ مسجد سے۔ یا سیدی کوئی مریض ایرو ہوئے کہ ان کے یورین بیگ لگेलो ہوئے تو وہ نماز میں کرو احتیاطیوں کرے، نماز کن طریقے سے ادا کرے؟ یورین بیگ اگر لگेलो ہے ہٹائے نے وضو نہ کری سکھنے جو عذر ہے یہ تھی بھی معذور ان لیکن یہ معذور جا بچے تفصیل ہے احکام جی، تو نماز تھی پڑھنو جی پڑھوں تھا نارملی، لیکن یہ وضو جا ان جا پوتے ہیں مسائل نہ مسجد میں نہیں اچھے ہو یورین بیگ کی نہیں گھر میں پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا کیسا ہے؟ اللہ پاک کو میاں کہنے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے۔ جو میاں کے معنی جو ہے نا وہ شوہر ایک تو ہوتا ہے، یہ مشہور معنی یہ ہے، اور میاں بیوی جیسے، تو یہ لفظ اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہے، نہ کہا جائے، ناجائز نہیں لکھا لیکن یہ نہ کہا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولی میں اور ایک جادوگر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جادوگر ہے، گناہ گار ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک جادوگر کو پایا تو اس کو پاؤں تلے کچل دیا تھا، ولی کو تو آنکھوں پہ لوگ بٹھاتے ہیں ولی جو ہوتا ہے ذرا اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اور جس کو لوگ جس کو ولی کہیں مسلمان، اس نے ظن رکھیں اس کا ظاہر بھی اچھا ہو، عالم دین بھی ہو، تو وہ ولی ہے، اس کو ہم ولی مان لیں گے۔ تو نیکیاں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور جادوگر ہے وہ پیسے کھینچتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، میجک شو کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ روحانیت کس طرح حاصل ہو، کچھ ارشاد فرما دیں۔ درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی جتنی یاد دل میں ہوگی، درود شریف کی کثرت جتنی ہوگی، نیک صحبت ہوگی، عاشقان رسول کی صحبت ہوگی، اللہ کرے روحانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بابا مجھے سوال ہی وہ کہ جی پانچ میمنے میں اٹکل ٹرین ہلی رہی ہے کئی سالے سے
કે વિથ ફેમિલી એ સાથ મારું ઉમરે તે ઉનંદા जिनमें निंदा बच्चा भी होता जो पैम्पर वगैरह ये साथ तो इन तरीके से मस्जिद नबवी ने मस्जिद हरम खाने काबा में पैम्पर वाला बच्चा गिनी ने उन्नू इंडिया वाले से ज़रा रहनुमाई फरमाई दियो. अल्लाह अकबर. अब बच्चा तो लोग गिनी भी नंता न बच्चे जो मसलो यह कि एड़ो नंडो बच्चों कि जिनसे ही ख्याल जमे तो इनके गालिब गुमान चुनता कि ये गंदगी करीब जिनो पेशाब फिरी पूर्ण हो जाए तो इनके तो पैम्पर पहराने भी ना गिनी भी नहीं सीखना हराम है. પછી મસ્જિદ હરામ ને મસ્જિદ નબી એને जी तो વધારે एहतराम है. ये तो आम मस्जिद जो मसलो अर्ज करम तो अड़े बच्चे के मक्के मदीने में गिनी तो बिनन में वांदो ने मक्के मदीने में रही सघंदा हो लेकिन मस्जिद ने करीब में इनमें ना गिनी भी ना भाई. अगर बच्चों तो समझदार जो ही नहीं करे ये ख्याल जमेलो है तो पर इनके मस्जिद आम मस्जिद में गिनी इनू भी मकरू है ना पसंदीदा है लेकिन जायज़ है. तो हाँ अड़ी सूरत में ये है कि बच्चे के पेशाब वगैरह कराए ने एकदम जैसे इत्मीनान थी उन्हें आए नंढो लेकिन इत्मीनान थी उन्हें तजर्बो भी आई कि ये की भी नहीं करे एहतियातन पाक साफ पेम्पर बंदी ॾिनी. अड़ी सूरत में अगर थोड़ी वार लही मस्जिद में गिनी विया इन्हें जो ये बिल्कुल ये ख्याल बिल्कुल गालिब है जन्ने गालिब है ये की भी नहीं करे तो गिनी विनू जायज़ है. लेकिन मस्जिद ने करीब में जो मसलो इतरो है कि इतरो लंबो फासलो है यानी तवाफ़ लाइ विनल लाइ मताफ़ में विनल लाइ भी घणो अंदर हलियो खपनो ये घरे से पाक साफ़ कराने गिनी अचना तो सुनी तो मूंखे लॻे पैम्पर भी ख़राब करी विझनो बच्चो शायद तो ही मतलब आए तो आज़माइश न उड़ा पचे अकरे गुनाह जा अलग गुनाह मस्जिदुल हराम बल्कि पूरे हरम की हदूद जो दूर दूर मीलों मील तक फैले रही है. तो इन लाइ नंढा साव अण समझ बच्चा ना गिनी वना भाई अड़ा बच्चा भी ना गिनी वना भाई जो मतलब भगना उन दौड़ना उन शोर मचाना उन ये मस्जिद ने करीब में बोए में बच्चा शोर भी मचान था दौड़ा दौड़ी भी करना उन था घणो की करना उन था. अल्लाह पा बदे के अकले सलीम अता करे ने हर मस्जिद जो अदब नसीब फरमाए न मस्जिद ने करीमन जो अदब भी अता करे. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि जज़ाकल्लाहु खैरा. व इय्याकुम. अमीर सुन्नत आपकी बारगाह में सवाल ये है कि फ्यूचर की लंबी लंबी उम्मीदें बांधते हैं कि आगे जाके ये करेंगे आगे जाके ये करेंगे तो लंबी लंबी उम्मीदें बांधने से कैसे बचा जा सके. तूले अमल की मजम्मतें तो बहुत हैं. इसके लिए जो मज़ामीन हैं मुकाशफतुल कुलूब में भी मजमून है तूले अमल लंबी उम्मीद और इह्याउल उलूम में भी इसके मज़ामीन है. तो इसको पढ़ने से जहन बनेगा लंबी उम्मीदें बांधने के ताल्लुक से. बस वही लंबी उम्मीद होती है तो फिर आदमी तौबा में ताख़ीर करता रहता है. तो बहुत दिन पड़े दाढ़ी रखो अभी तो शादी भी नहीं हुई शादी के बाद रखूँगा. अच्छा थोड़ा मजहबी जहन होगा तो बोले हज के बाद रखूँगा. अरे लेके जाओ ना यार तो हाँ जाकर मतलब दुश्मनों जैसा चेहरा लेके जाओगे बारगाह रिसालत में है ना दोस्तों का चेहरा बना के हाजिरी दो. यूँ लंबी उम्मीद तो जिएंगे नहीं जिएंगे पता ही नहीं ना हज के लिए जाना है जाना है जाना है. ये अभी हसन भाई कह रहे थे मदीने जा रहा हूँ नातखान हमारे इनके दादा जान की सीट ओके थी हज के लिए और जिस दिन इनकी फ्लाइट थी उसी रात इनको दौरा पड़ गया हॉस्पिटल ले जाया गया और बेचारे वहीं मतलब फौत हो गए. हवाई जहाज इनको लिए बगैर परवास कर गया. अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए मग़फ़िरत फरमाए. इससे और भी कई होते हैं जो बेचारे जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते. हालांकि कोई ज़ाहिरी माली तौर पर रुकावट नहीं होती. फ्लाइट भी है सीट भी ओके है सब कुछ है सीट कन्फर्म है बुलावा होगा तो ही पहुंच पाएंगे. तो इसलिए गुनाह से तौबा आज और अभी होनी चाहिए. अमीर सुन्नत बाअमल आलिम दीन बनने की दुआ फरमाना. आमीन आमीन. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. या सैयदी ये अर्ज़ करना था
کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے اور دیگر بزرگان دین کے کئی اشعار اس طرح کے ہیں کہ جب ثنا خان وہ اشعار پڑھے تو اس حوالے سے رہنمائی لینی تھی کہ وہ اپنا کیا تصور کرے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر ہے: یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فروزاں ہم کو. تو جب وہ ثنا خان یہ اس طرح کے اشعار پڑھ رہا ہو تو اس کی کس طرح کی کیفیات ہوں. یہ تو اعلیٰ حضرت کی وہ کیفیات تھیں آپ نے لکھا، مگر ثنا خان کی اس وقت پڑھتے ہوئے کیا تصور ہونا چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. ثنا خان جو حکایت کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو کہا گیا ہے اسی کو دہرا رہا ہوتا ہے. اپنے اس کے جذبات یہ نہیں ہوتے کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو. یہ اب کسی کے ہوں مطلب وہ کیفیات تو وہ الگ بات ہے، لیکن جنرلی تو ظاہر جو لکھا ہے وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے. اس کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یاد میں جن کی نہیں ہوش تنو جہاں. بھی تو اس کو ہوش تو تھا، تو پانی پیا اور ابھی مسکرا بھی رہا ہے، پڑھے بھی جا رہا ہے. تو یہ مطلب جھوٹ نہیں کہیں گے اس کو، کہ وہ تو اگلے کی دہرا رہا ہے. پھر بھی اگر کیفیت بن جاتی ہے تو یہ بہت بڑی یعنی کہ سعادت ہے، دولت ہے اس کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ابھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے اور ہمارے آڈیو والے اسلامی بھائی جو ہے وہ ابھی مائک لگا رہے تھے. تو امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ آپ نے مائک لگاتے ہوئے ان سے کچھ کہا، تو وہ کیا ہوا اور آپ نے کیا کہا ان سے، کیوں کہا؟ پہلے ان سے اجازت لے دیں کہ کہیں ان کو تو برا نہیں لگے گا. نہیں لگے گا انشاءاللہ. یہ الٹے کان میں انہوں نے یہ ویسے یہ لگاتے نہیں ہیں عام طور پہ، آج وہ نہیں ہے نا حاجی علی، تو یہ الٹے کان سے یہ شروع کیا. تو میں نے کہا سیدھی طرف سے سنت ہے. نہیں ان کو یہ بات پسند آئی انہوں نے انشاءاللہ، اور کہا کہ نہیں آئندہ بھی امید ہے یہ خیال رکھیں گے، ایسی باتوں سے لگائیں گے ماشاءاللہ. تو یہ دکاندار آئے تو یہ بھی سب کے لیے ذرا ہم سب آقا کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ہر صاحب شان کام جو ہے نا وہ سیدھے ہاتھ سے. اب جیسے کہ ہم آپ دست لیتے ہیں، طہارت کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اب اور کام جیسے بغلیں لینی ہے تو سیدھی طرف سے شروع کرے، ناخن تراشنا ہے تو یہ سیدھے سے شروع ہوتا ہے. سیدھی شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی یہ لے کے چھوٹی انگلی، پھر چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھا، ایک طریقہ آخر میں یہ انگوٹھا. تو سیدھے سے شروع ہوا، سیدھے پر ختم ہوا. یہ بہاری شریف میں طریقہ لکھا ہے. ایک اور بھی طریقہ لکھا ہے. اسی طرح مطلب جو بھی ایسے کام، کھانا پینا لینا دینا سیدھے ہاتھ سے. اور بھی بہت ساری ایسی ابھی کوئی فی البدی کوئی خاص مثالیں آ نہیں رہی ذہن میں کہ سیدھے ہاتھ سے مطلب کرنا ہے. نیک آدمی ہے اپنے سے اس کو بھی سیدھے ہاتھ پہ رکھنا ہے. یہ خیر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور پہلے ہم لوگ جب دعوت اسلامی سے پہلے شاید ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ پتہ تھا، ہمارا چھوٹا سا سرکل تھا نا تو سیدھی طرف کوئی آتا نہیں تھا کہ نہیں میں گناہ گر. تو اب پھر سیدھی طرف رہے کون. یا دعوت اسلامی کے شروع میں ایسا ہوتا تھا. تو بہرحال یہ کہ حرص ہونی چاہیے سنتوں پر عمل کرنے کی. جذبہ ہو تو اللہ پاک کرم فرمائے تو یاد بھی آنے کی صورت بن سکتی ہے. اب جذبہ نہ ہو تو پھر مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رزق حلال کمانے کے ساتھ اپنی عبادات کس طرح بجا لائے؟ رزق حلال قدر ضرورت حاصل کرنا یہ خود کار ثواب ہے کہ اپنے آپ کو سوالات سے بچاؤں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، بال بچوں کی پرورش کروں گا، میں اس لیے کما رہا ہوں. تو واقعی اگر اس طرح کی سچی نیتیں ہیں، میں اس لیے کما رہا ہوں کہ مدینے کی حاضری دوں گا، سعادت کی بات ہے. حج کروں گا میں اس لیے تھوڑا کما لوں، جمع کر لوں، حج کروں گا. لیکن ظاہر کہ اس میں کوئی فرائض وغیرہ سنتیں یہ کچھ نہیں چھوٹنا چاہیے. جو عبادات جو ہماری روزمرہ کی ہے وہ بھی نہ چھوٹیں. صلہ رحمی بھی ہوتی رہے، قطع رحمی نہ ہو، اس کی وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، نہ حق اللہ تلف ہو، نہ حق العبد، نہ بندے کا حق تلف ہو. تو اس طرح اگر ہم حج کے لیے جس سے کوشش کریں تھوڑے تھوڑے اکٹھے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. نیت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.
गरीबों की खिदमत करूँगा, फलां सादात किराम के घराने बेचारे गुर्बत के मारे, मैं इनकी खिदमत करूँगा, थोड़ा अगर मिल गया तो। और नीयत खालिस हो कि भाई आज की सेल जो है ना, इसमें जितना भी नफ़ा होगा मैं फलां की खिदमत कर दूँगा, ये मुश्किल है। बाकी बोलते हैं कि हाँ भाई हम तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये मतलब ये भी रिया होती है, ये झूठ होता है, रिया होती है बाज़ औक़ात, कि ऐसा क़ल्बी रुझान नहीं होता, इसलिए खाली बोलना होता है। तो ये ना हो, 100% अगर नीयत दुरुस्त हो दिल के उभार से, तो फिर सवाब का हकदार है अच्छी नीयत। तो जितनी अच्छी नीयतें हम कारोबार में भी करें, हर मामले में करते रहें, तो सवाब बढ़ता रहेगा। दौरान कारोबार भी नीयत हो सकती है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, हो मत खालिस, नमाज के टाइम पर खलास, चाहे लाखों रुपए का नफ़ा हो रहा है, बड़ा नफ़ा नमाज है, एक नेकी एक तरफ और दुनिया जहान का सोना गोल्ड हीरे जवाहरात एक तरफ, वो नेकी का वज़न ज़्यादा है, सुन्नत का वज़न ज़्यादा है। लेकिन हम लोग इस हिर्स में मारे गए कि पैसों की खातिर हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। गाहक खड़े में तो हालांकि जमात की पाबंदी है, वो गाहक खड़ा हुआ है और गाहक भी तगड़ा है, जमात कुर्बान, ये नहीं होना चाहिए। उससे माजरत कर ली, क्योंकि जितना मुकद्दर में लिखा है, एक ज़र्रा ना ज़्यादा मिलेगा ना एक ज़र्रा कम मिलेगा, ये फाइनल है। मुकद्दर में जो लिख दिया गया वही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हमारा ईमान की कमज़ोरी है, तवक्कुल की कमज़ोरी है, इसलिए हम इसकी हिर्स की वजह से हम मारे जाते हैं और गुनाहों में पड़ जाते हैं, नेकियों से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह पाक हमें नेक बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि एक ताजिर या दुकानदार को कैसा होना चाहिए? तिजारत में मतलब हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद सबका ख्याल रखना है और दयानतदारी से तिजारत करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर रास्त गो ने सच्चा ताजिर, अमानतदार अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। इस तरह अगर हम दयानत के साथ ईमानदारी के साथ करेंगे, मुसलमानों की खैर ख्वाही करेंगे, हमारे यहाँ ये भी तो नहीं है ना, खैर ख्वाही तो है ही नहीं ना, बस दो हाथ से लूटना है, एक हाथ से भी नहीं। यानी भले माल हमने खालिश दिया, कोई डंडी नहीं हमारी इसमें, लेकिन बस ये हिर्स है कि महंगा बिके, बस महंगा देना है, सस्ता नहीं देना। नफ़े की शरह बहुत ज़्यादा रखनी है, तो हम नफ़े की शरह ज़्यादा रखेंगे तो सारे बिकेगा कम, और नफ़े की शरह कम होगी तो बिकेगा ज़्यादा, तो यूँ सरभर हो जाएगा और मुसलमानों की खैर ख्वाही की नीयत होगी तो सवाब मिल जाएगा। वरना हिर्स की वजह से हम सवाब से तो कम से कम महरूमी होती रहेगी। तो यूँ ताजिर जो है वो फ़राइज़ वाजिबात सुनन सबका ख्याल रखे, नमाजें पढ़ता रहे और मिलावट वाला माल ना बेचे। अगर मिलावट वाला बेचना ज़रूरी है तो हर ग्राहक को बताना होगा कि इसमें इतनी मिलावट है, तो इस तरह भी मतलब यानी कि बचत की सूरत हो सकती है। और अगर ग्राहक को पता है कि ये मिलावट वाला है, बेचने वाले को पता है, तो पता होना जिन्हें अंडरस्टूड है तो भी सही है। लेकिन अब हम दिल को मना लेते हैं, यार सबको पता है कि खालिश चीज़ मिलती ही कहाँ है, यूँ करके मिलावट वाला वाल टिका दिया, ये नहीं चलेगा। वाकई यानी कि कन्फर्म पता हो कि मिलावट वाला है, उस ग्राहक को कितनी मिलावट है ये भी पता हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर अज़ान के दौरान या अज़ान के बाद ग्राहक आ जाए और ज़िद करे कि नमाज से पहले मुझे सौदा दें, तो क्या करना चाहिए? अज़ान के बाद लेन देन मना नहीं है, यानी ऐसा ना हो कि जमाअत चली जाए, ये ख्याल रखना है। या सुन्नतें कबलिया जो हैं ये भी पहले ही पढ़नी चाहिए। कबलिया माने कब्ल, पहले, इसका ख्याल रखें। बाकी कोई हर्ज नहीं, अजान हो जाती है जल्दी। वज़ू है आपका, जैसे कि आप इसको गाहक को निपटा के पहुंच जाएंगे, सुन्नतें भी मिल जाएंगी, फ़र्ज़ भी पूरे मिल जाएंगे, तो ठीक है गाहक को निपटा लिया जाए। ये जुम्मे का और मसला है, ये 5 वक्ता नमाज की बात कर रहा हूँ। जुम्मे का तो अजान हो गई तो अब कारोबार नहीं कर सकते, न खरीद सकते न बेच सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
تہجد کا وقت ختم ہونے کی صورت میں فجر سے پہلے نوافل کی ادائیگی کی کیا نیت ہوگی؟ آیا نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ صبح صادق ہونے پر پھر نماز نفلیں تو نہیں پڑھنی، جائز نہیں ہے. اگر 2 نفل کسی نے پڑھ لیے جیسے تو وہ 2 نفل بھی سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی تھی کہ جس طرح ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ہم مدنی عطیات کی جمع کرنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے. تو اگر حرمین شریفین میں کسی کو رمضان گزارنا نصیب ہو تو وہاں کس طرح رمضان گزاریں؟ کیا کیا عبادتیں بطور خاص کریں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں؟ عمرہ کریں، درود شریف کی کثرت کریں، قرآن کریم دونوں مقدس مساجد میں، مسجد کریمین میں ایک ایک ادا کریں. رہا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مدنی عطیات والی عبادت رہ جاتی ہے، وہاں تو مدنی عطیات دل لوگوں کے نرم ہوتے ہیں. کوشش کرنے والا ہو تو ڈھیر سارا کام ہو سکتا ہے، لیکن قانونی پابندیاں ہیں، یہ ذہن میں رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان شریف کی تشریف آوری پر بھی خوش ہونے والوں کی اقسام ہیں. کچھ تو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں اس لیے خوش ہوتے ہوں گے، رونق ہو جائے گی، کباب سموسے اور گھر میں طرح طرح کی ڈشیں پکیں گی، کھائیں گے، مزہ آئے گا، گلی میں کھیلیں گے، رونق ہوتی ہے. ایک تو یہ کیٹیگری، لیکن یہ چھوٹے ہوتے ہیں. یا بڑے بھی کھیلتے ہیں کرکٹ وغیرہ گلیوں میں، تو یہ ان کے میچ اور یہ ابھی سے شاید شیڈول بھی بن رہے ہوں، ہو سکتا ہے. ان کے نصیب بیچاروں کے، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے. اچھا، ایک کیٹیگری یہ ہوگی کہ کاروبار بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ بہت چلتے ہیں، تو یہ پہلے سے کافی اسٹاک کر بھی چکے ہوں گے کہ یہ اب رمضان میں نکالیں گے اور خوب کمائیں گے. تو یوں ان کو خوشیاں، یہ بڑا نفع ہوگا. اور جو سپر کوالٹی یہ کہ نیکیاں کمانے کا سیزن آ گیا، اپنی مغفرت کروانے کا سیزن آ گیا، اللہ پاک کو خوش کرنے کا سیزن آ گیا. تو یہ کہ جان میں آ جاتی ہے جان. یہاں مجرم جو گناہ گار جو ہے اس کی جان میں جان آ گئی کہ بس رمضان آ گیا، اب رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، میری آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے کچھ تو میں حصہ پا لوں گا. لیکن ظاہر ہے وہ کرکٹ کے میدان میں حصہ یا دکانداری میں حصہ، ہاں حلال روزی کمانا حرج نہیں اس میں، لیکن ایسی بھی تو نہ ہو، نہ ترکیب کے تراویح بھی پڑھنے کا موقع نہ ملے، نمازوں کی بھی ترکیب نہ ہو، اور بس خالی مال کی محبت میں جمے ہوئے ہوں. لیکن اتنا ہوتا ہے کہ آدمی نہ بھی رات کو کاروبار کرے تو کھا سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے، لیکن بس وہ حرص کی وجہ سے وہ رمضان شریف کا اخروی فائدہ حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، صرف دنیا بنانے میں رہ جاتا ہے. یہ اللہ پاک ہمیں سپر کوالٹی میں کرے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والوں میں اس قسم میں شامل ہوں. کاش. شاید گلزار حبیب کا واقعہ ہے کہ کچھ عیسائی بھائی تھے 1-2، تو وہ بڑی پابندی سے اجتماع میں آتے تھے. اب رمضان شریف کی آمد ہو رہی تھی تو کوئی سی میری اس سے بات ہوئی، یہ ملاقات لائن میں لگ کر ہوتی تھی. تو بولا رمضان میں تو ہمارا ہم میمن تھے تو کھاسڑا بیچوں تھا. کھاسڑا منے وہ بوٹ، جوتے، چپل، تو یہ تو رمضان میں اس کا سیزن ہوتا ہے، تو ہم تو نہیں آ سکیں گے اجتماع میں. اس وقت خالی اجتماع ہوتا تھا، مدنی قافلے وغیرہ کچھ بھی ترکیب نہیں تھی. اور آپ لوگوں میں سے شازین کوئی ماحول میں بھی ہو، شاید شروع کی بات ہے، بہت سے تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو اس وقت شاید میرا ذہن بنا تھا کہ اچھا یوں بھی ہے ایک قسم جو میں نے بیان کی نا کہ رمضان میں کمائی کہ بیچاروں کو مطلب عبادت سے روک دیتی ہے. تراویاں نہیں پڑھتے، یا 6 میں چلے جائیں گے، 3 والی میں چلے جائیں، 3 دن 6 دن 5 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد چھٹی. اللہ عشاء تو ڈیلی فرض ہے اور سارا سال ہی فرض ہے، لیکن رمضان میں عشاء کو بھی تراویح بولتے ہیں ہمارے ہاں. تو خیر عشاء فرض ہے، وتر واجب ہے، یہ نہ پڑھنا گناہ ہے، تراویح نہ پڑھنا بھی برا ہے، اور بار بار ایسا کرنا تو عادتاً تو یہ پھر گناہ میں شامل ہو جائے گا. تو یوں مطلب یہ کہ بازاریں ہمارے ہاں، دنیا بھر میں تو نہیں ہوتا ہوگا، مگر ہمارے ہاں یہ کہ بڑی پر رونق ہوتی ہیں بازاریں، اور
رات کو خریداریاں، اور جن کو خریدنا نہیں ہوتا وہ بھی چکر لگاتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں، اور اس طرح تفریحاً اور بہت کچھ اس میں پھر گناہ بھرے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ تو اگر فیضان رمضان میں سے فضائل رمضان پڑھ لیں، پوری پڑھنی چاہیے شعبان میں، تو پھر ذہن بن سکتا ہے۔ یا اس طرح کے کلپ بھی ماشاءاللہ جاری ہوتے ہیں اپنی سوشل میڈیا سے، وہ سنیں، مطالعہ، پھر صحبت عاشقان رسول کی، ہفتہ وار اجتماع میں حاضری، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، تو ایسوں کو ظاہر ہے کہ سوچ بنتی ہے، ذہن بنتا ہے کہ ہمیں رمضان شریف میں نیکیاں کمانی ہے۔ پیسے سارا سال کماتے ہیں، نیکیاں بھلے چھٹی کرنی پڑے تو کوئی بات نہیں، اللہ روزی دیتا ہے، یا اتنا کمائیں کہ مطلب اگر مجبوری ہے تو کہ تھوڑا کمائیں، تھوڑا مطلب، اور جو نمازوں کی باجماعت پابندی، تراویح پوری اطمینان سے پڑھ سکے، تلاوت کہ اللہ توفیق دے تو بھی کر سکے، اس طرح مطلب رات اپنی کاروبار میں، اگر وہ بھی مجبوری ہو تو، ورنہ مجبوری نہ ہو تو میرے خیال میں اگر کاروبار بند کر دیں گے تو آپ کے دوسرے بھائی جو دکاندار ہیں خوش ہی ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے کہ چلو اس کے بچے کچھ گاہک میرے پاس آ جائیں گے۔ اس کو یہ نہیں سمجھ پڑتی ہوگی کہ ملتا اپنی قسمت کا ہی ہے۔ اگر دکانیں ساری بند ہو جائیں گی تو ایک دکاندار کے پاس آئے گا بھی کون؟ دیکھا جائے تو لوگ وہیں کا رخ کرتے ہیں جو مارکیٹ ہوتی ہے۔ اکا دکا دکان دیکھ لیں، اکا دکا دکان کم چلتی ہے، اور اگر لاٹ دکان ہو نا تو یہ سمجھتے ہیں کمپٹیشن ہے، ادھر سے کچھ چیز مل جائے گی، ادھر سے کچھ چیز مل جائے گی وغیرہ، اس طرح بھی ذہن ہوتا ہوگا لوگوں کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ